بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ٹی وی نیوز پوڈ کاسٹ میں میں ہوں آپ کا میزبان خواجہ متین. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر چودھری انور الحق صاحب. جی چودھری انور الحق صاحب, آپ کو جی ٹی وی نیوز کے پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں. سر, اس وقت جو ملک بھر میں ایک دہشت گردی کی لہر ہم دیکھ رہے ہیں, خصوصاً بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں, اور پھر حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ آزاد کشمیر سے بھی ایک بڑا دہشت گرد پکڑا گیا آزاد وطن سے. اس دہشت گردی کی جو نئی لہر ہے, اس پر آپ کا کہ کشمیری خود ایک جدوجہد میں ہے, مقبوضہ کشمیر میں ظلم و ستم ہو رہے ہیں, اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے سر؟ بنیادی طور پر تو جو موجودہ حالات ہیں بالخصوص خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں, اس کے حوالے سے تو میرے ذہن میں تو کوئی ایک ذرا سا بھی شائبہ نہیں ہے کہ اس سب کے پیچھے جو ہمارا روایتی دشمن ہے بھارت, وہ اس کی خفیہ ایجنسی را اور دیگر جو علاقائی اسٹیک ہولڈرز ہیں, یہ سب مل کے جو ہے اس وقت بھارتی سرپرستی میں پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. جی. اب یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس سازش کو سمجھیں اور اس سازش کا ڈٹ کر مقابلہ کریں, کیونکہ دہشت گردی ایک ایسا عفریت ہے کہ اگر اس کا بروقت تدارک نہ کیا گیا تو پھر یہ آگ خدا نخواستہ کس کس کا گھر جلائے گی, یہ تو پھر آنے والا وقت ہی بتائے گا. اچھا, نہیں یہ بتائیں کہ اس وقت جو ایک تو بلوچستان ہے, آزاد کشمیر میں آپ کو بڑا ایک سٹینڈ لیا تھا پچھلے دنوں, آپ نے بڑا سخت موقف انڈیا کے بارے میں کیا تھا. پھر ہم نے دیکھا کہ ایک واردات بھی ہوئی, کوئی راہ کی ایجنسی نے ایک قتل بھی کیا, ایک دینا پل کے اوپر ایک واقعہ بھی پیش آیا, اور پھر دہشت گرد پکڑا گیا. کیا آزاد کشمیر میں بھی دہشت گردی کی لہر, اس حوالے سے کیا تیاری ہے آپ کی حکومت کی؟ دیکھیے خائی صاحب, جو تو دہشت گردی کی حالیہ آپ واقعات کا ذکر کر رہے ہیں, اس حوالے سے تو میں آپ کو بتا چکا کہ مسلح افواج پاکستان جو اپنی خون سے, اپنی جان سے جو قربانیاں پاکستان کے شہریوں کو اور آزاد کشمیر کے شہریوں کو جو پرامن زندگی فراہم کرنے کی جو کوشش جاری ہے مسلح افواج پاکستان کی جانب سے, یہ ایسی قربانیاں ہیں کہ شاید ہم نے یہ قربانیاں گزشتہ 2 جنگوں میں بھی نہیں دیکھی. ٹھیک ہے. اب اگر ہم ان قربانیوں کی قدر نہ کر پائے تو اس کا خمیازہ تو خدا نخواستہ ہم سب کو اجتماعی طور پر بھگتنا پڑے گا. ٹھیک ہے. ریاست ہے تو سیاست ہے. بالکل ہے. خدا نخواستہ اگر ریاست پر حرف آنے لگ پڑے تو پھر سیاست کی بقا کی کوشش یا کاوش جو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ پھر دیوانے کا خواب ہے. جہاں تک آزاد کشمیر کا سوال ہے, آزاد کشمیر بھی کوئی آئسولیٹڈ پلیس نہیں ہے. اٹ از ناٹ جسٹ لائک این آئیلینڈ. جو مین لینڈ میں واقعات ہوتے ہیں آزاد کشمیر بھی اس سے متاثر ہوتا ہے, اور اس حوالے سے ہم نے کچھ میز لیے ہیں, کچھ ٹریننگز بھی کی ہیں, کچھ اسپیشل سروسز کے لوگ جو ہیں, جو ریٹائرڈ لوگ تھے, وہ ہم نے بھرتی کیے, اور کوشش جاری ہے. ابھی ہم اپنی سی ٹی ڈی کی طرف توجہ کرنا چاہ رہے ہیں, کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے اس کو قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور دیگر بھی اقدامات کر رہے ہیں. تو جو بھی آپ کے وسائل ہیں, ان وسائل کے اندر رہتے ہی آپ کو یہ جنگ لڑنی ہے. بالکل. لیکن لڑنی اس لیے ہے کہ مٹی کا قرض تو آپ کو چکانا ہے. بالکل چکانا ہے. چوہدری صاحب, ہم نے دیکھا کہ میڈیا پہ خبریں بھی آئیں کہ آزاد کشمیر رینجرز کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے. اس حوالے سے کچھ غیر ریاستی افراد کو بھرتی کرنے کی بھی باتیں سوشل میڈیا اور جو مین اسٹریم میڈیا اس کی زینت بھی بن رہی ہیں. اس کے حوالے سے حقیقت کیا ہے, یہ بتائیں ہمارے ناظرین کو ذرا. دیکھیے, یہ جو جس حوالے سے آپ نے سوال پوچھا, آزاد کشمیر رینجرز فورس کا قیام, یہ تو تقریباً 6-8 ماہ سے یہ پروسیس زیر کار ہے. پہلے یہ 1000 افراد پر مشتمل تھی, اس کے بعد کیبنٹ نے ان کے رولز کی تدوین کے لیے احکامات دیے. پھر یہ تقریباً 750 افراد, اور اس کا جو ہائرارکی تھی, جو آفیسران کی بھرتی تھی, جن میں سب انسپیکٹرز, انسپیکٹرز, ڈی ایس پیز اور ایس پیز لیول کے لوگ بھرتی ہونے تھے. اس کے بعد دوبارہ یہ ریوائز ڈیسیجن کیا گیا کہ 1000 جو ہے وہ تعداد رکھی جائے, اور جو ہائر اسٹرکچر ہے ڈی ایس پیز کا, ایس پیز کا اور انسپیکٹرز کا, وہ اس کے علاوہ. تو یہ سارے, اور اس کے لیے رولز فریم کیے گئے. لیکن اٹس ویری انفارچونیٹ کہ جو حالیہ جن خبروں کی طرف آپ نے اشارہ کیا, وہ اتنی زہریلی اور اتنی خوفناک خبریں ہیں کہ اداروں کو ملائن کرنا, حقائق سے بالکل ہٹ کر اپنے قومی ادارے جو کہ بنیادی طور پر اس ملک کی بقا اور دفاع کی ضمانت ہیں, ان کو ملائن کرنا. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے عناصر کو تو قانون کی گرفت میں ہر صورت آپ کو لانا پڑے گا. بالکل.
اور عید کے فوراً بعد میں نے وزیر داخلہ کو بھی کہا ہے کہ جو رینجرز فورس کے قیام کے حوالے سے جتنی بھی جو آفیشیل ڈاکومنٹس ہیں جو پبلش کیے جا سکتے ہیں وہ سب پبلش کر دیے جائیں. بالکل ٹھیک. نہ تو کوئی غیر ریاستی شخص اس فورس میں بھرتی ہوگا. یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کہ بالکل یہ جو خبریں ساری جھوٹی خبریں چھپتی رہی ہیں؟ دیکھیے یہ جھوٹی نہیں ہے، یہ زہریلی ہیں، یہ منفی ہیں، یہ ریاست اور اداروں کے درمیان نفرت پیدا کرنے کی کاوش ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ جو عناصر ہیں جو ففتھ کالمسٹ یہ جو جرنلزم کر رہے ہیں، اب ان کو قانون کی گرفت میں لائے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، کیونکہ یہ تمام لائنز کراس کر گئے ہیں. حکومت کی مخالفت میں، شاید میری مخالفت میں، یہ اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ اب یہ اس لیول کے ہذیان بک رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں کہ اگر اب ان کو ملکی مروجہ قانون کے کٹہرے میں نہ لایا گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بہت سخت زیادتی ہوگی. اچھا چوہدری صاحب، لیکن یہ دیکھیں، اور میں یہاں ایک بات اور واضح کر دوں کہ یہ جو اس فورس کی جو سیٹ اپ ہے اس میں جو اس فورس کی ہائرارکی ہے وہ ہائرارکی ہے ایس پیز پر مشتمل، ڈی ایس پیز پر اور انسپیکٹرز پر مشتمل. ٹھیک ہے. اور یہ آلریڈی ایگزسٹنگ جو ہمارا لا انفورسمنٹ انفراسٹرکچر ہے اس سے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی باہر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس سارے کو بلیک اینڈ وائٹ میں آزاد کشمیر کی کیبنٹ نے اور رولز کی جو قائم کرنے والی کمیٹیز ہیں ان سب نے انڈورس کر رکھا ہے. اور یہ تو 6-8 ماہ سے ہونے والا پروسیس ہے. اس کے بارے میں ایک انتہائی زہریلا منفی پروپیگنڈا کرنا یہ انتہائی قابل افسوسناک حرکت ہے. لیکن کوئی چوہدری صاحب کیا ہی بہتر ہوتا کہ آپ کی کوئی جو وزراء ہیں یا کوئی آپ کی حکومتی ٹیم ہے اس بارے سے میڈیا کو بھی ایک بریفنگ دیتی کہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں، کیا ہونے جا رہا ہے. اس لیے جب آپ بریف نہیں کرتے تو یہ منفی پروپیگنڈا پھیلتا ہے. دیکھیے بھائی صاحب، گزارش یہ ہے کہ کوئی چیز پایا تکمیل تک پہنچے. ٹھیک ہے. ابھی انڈر پروسیس. دیکھیے جب وہ پہنچے گی تو اخبار میں اشتہار آئے گا نا بھرتی کا. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک. میڈیا کو اس کے اوپر لکھا جائے گا کہ کون لوگ کوالیفائی کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس کے اوپر یہ لکھا جائے گا کہ صرف باشندہ ریاست کوالیفائی کر سکتے ہیں یا غیر باشندہ کی بھی اس میں گنجائش ہے. میں مثلاً آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جہاں ہم نے غیر ریاستی افراد کو بھرتی کرنے کی دعوت دی وہ بھی اخبارات کے ذریعے اور اشتہار کے ذریعے دی. کیسے؟ مثلاً ہمارے پاس جو اسپیشلسٹ ڈاکٹرز ہیں جن میں اینستھیزسٹ ہیں، جن میں کئی ایسے شعبے ہیں جو نیلم میں، جو فارورڈ کوٹا کے ہسپتالوں میں، جو جیلم ویلی میں جو ہمارے پاس پروفیشنل ڈاکٹرز ہیں وہ دستیاب نہیں ہیں. تو ہم نے ان کے لیے اسپیشل پے پیکیجز بھی رکھے اور ساتھ یہ غیر ریاستی ہونے کی شرط بھی ختم کر دی، ریاستی ہونے کی شرط بھی ختم کر دی کہ اگر کوئی غیر ریاستی ڈاکٹر صاحب جو کہ اینستھیزسٹ ہیں یا وہ اپنے شعبے کا کارڈیالوجسٹ ہیں یا اپنے شعبے کے ماہر ہیں اور اگر وہ فار فلنگ ایریاز میں اچھے پیکیج پر کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ اشتہار کے ذریعے اپلائی کریں اور پروسیس پورا کریں. اچھا، گزارش یہ ہے کہ انسانی زندگی کی بقا زیادہ ضروری ہے یا ریاستی یا غیر ریاستی کا فلسفہ زیادہ ضروری ہے؟ انسانی زندگی کی بقا ضروری. لیکن جہاں کیٹیگوریکلی رینجرز پولیس کے قیام میں کسی غیر ریاستی فرد کا رول میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، وہاں اس طرح کا زہریلا پروپیگنڈا کرنا وہ ناقابل معافی جرم ہے. اچھا، اس کے ساتھ میں ایک اور بات بھی آپ سے کہنا چاہوں گا. جی فرمائیے. کہ یہ جو مذموم ذہن رکھنے والے لوگ ہیں حکومت کو، اور مجھے ذاتی طور پر اس کا اندازہ ہے کہ یہ کٹ پتلیاں کہاں سے ہلائی جا رہی ہیں. ان کے پیچھے فائنینسز کون ہیں؟ جو ڈسگرنٹلڈ پولیٹیشنز ہیں وہ مافیا کے ساتھ مل کے جو ٹیکس ایویڈنز ہیں آزاد کشمیر میں، ان سب نے یہ جو ایک نظام قائم کیا ہے، ایک فضا قائم کی ہے جس میں زہر آلود گفتگو، زہر آلود تحریریں، جس میں ریاست کا اور عوام کا رشتہ کمزور کرنے کی ساری کاوشیں ہیں. ان سے ہم بخوبی آگاہ ہیں. لیکن جب حکومت اپنا کام ٹھیک کر رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ گزشتہ 20 اپریل کو 2 سال اس حکومت کے پورے ہو جائیں گے، آپ کو کوئی مالیاتی بدعنوانی نظر نہیں آئے گی. تو پھر ساتھ ساتھ اب الحمدللہ جو حکومت کا سگنیچر ہے آزاد کشمیر کے عام شہریوں تک پہنچنے لگ پڑا ہے. یہاں میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ غیر ریاستی اور ریاستی کی بحث ہمیں اس وقت کیوں یاد نہیں آتی جب 2005 8 اکتوبر کا زلزلہ آیا. تو اس وقت پاک فوج کی جو خدمات تھیں، ان کے اپنے شہداء وہاں بے گور و کفن لاشوں کی صورت میں موجود تھے اور پاک فوج کے ہیلی کاپٹر سے آزاد کشمیر کے بزرگوں کو، شہریوں کو، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ایویکویٹ کر رہے تھے. پورا پاکستان ساتھ تھا. لیکن میں اسپیشل غیر ریاستی اور ریاستی کی بات بھرتیوں کی حد تک کرتا ہوں. دیکھیے یہ جو نفرت انگیز حرکتیں ہیں، اگر کوئی بھی بحران آتا ہے، کوئی سیلاب آتا ہے، کوئی نیچرل کلیمٹی آتی ہے
یہ تو پاک فوج کے پریویو میں نہیں ہے. ان کا کام تو بنیادی طور پر حدوں کا دفاع کرنا ہے. بالکل ٹھیک. اور جو ایل او سی میں گزشتہ 77 سالوں میں پاک فوج نے، جن میں بلوچی، سندھی، براوی، جن میں گلگت بلتستان سے پنجابی، جن میں خیبر پختونخوا کے شہری، یہ سارے پاک فوج میں بھرتی شدہ ہیں نا، اور یہ ساری یونٹس ایل او سی میں لگی ہوئی ہیں. تو جب یہ سارے لوگ اپنی خون جو ہے اس کی قربانی دیتے وقت ایک لمحے کے لیے نہیں سوچتے کہ یہ کشمیر کے جو ایل او سی ہے اس پر یہ قربانیاں دینا شاید جو ہے یہ واجب نہیں ہے، تو پھر ہمارے اندر جو ایسے عناصر ہیں جن کے اندر یہ گھٹیا سوچ پروان چڑھ رہی ہے، اگر ان کو اس سطح پر نہ روکا گیا اور قانون کے اندر رہتے ہوئے ان کا مقابلہ نہ کیا گیا، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ شاید تاریخ ہمیں کبھی معاف بھی نہیں کرے گی. نہیں بالکل، قانون کے دائرے میں رہ کر جو بھی کارروائی ہوگی اس کا سامنا کرنے کے لیے صحافیوں جو بھی مکتبہ فرقہ کا بندہ ہو اس کو اس کا سامنا کرنا چاہیے. چوئی صاحب، ابھی جو بلدیاتی اداروں کے حوالے سے بھی آپ سے بات کرنا چاہوں گا. ایک بڑا ایشو بن گیا ہے. ایک عدالتی فیصلے کے نتیجے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب تو ایم ایل ایز فنڈز کے جو سرکاری فنڈز اس کے مستحق ہی نہیں رہے. تو پھر یہ ابھی آپ کی ان کے ساتھ نیگوسیشن بھی جاری تھیں، بلدیات کچھ فیصلہ بھی کر لیا تھا آپ نے، تو پھر آپ ایم ایل ایز کو فنڈ جاری نہیں کر رہے پھر آپ؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی جس طرف آپ نے اشارہ کیا کہ عدالتی فیصلہ آیا، لیکن میری حکومت کی طاقت تھی ڈائلاگ ہے. آپ نے دیکھا کہ گزشتہ جو 2 احتجاجی جو پروگرام تھے آزاد کشمیر میں، جن میں عوام کی پارٹیسپیشن ایک حد سے زیادہ تھی، تو وہ جو 5 دسمبر والا تھا وہ بھی ہم نے مذاکراتی عمل کے ذریعے ڈیفیوز کیا. اور یہ جو بلدیاتی ادارے ہیں یہ تو حکومت کا حصہ ہیں. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، برملا یہ کہتا رہوں گا جب تک بھی پرائم منسٹر ہوں یا سیاسی کارکن کے طور پر بھی سیاست کروں گا، کہ حکومت کی جو تعریف آئین آزاد کشمیر کے اندر دی گئی ہے وہ مینڈیٹ 2 طرح سے موجود ہے. ایک حکومت آزاد کشمیر بذریعہ لیجسلیٹو اسمبلی، وہاں سے جو لوگ الیکٹ ہوں گے، جو گورنمنٹ بنے گی، جو منسٹرز بن جائیں گے وہ ایگزیکٹو ہو جائے گی، باقی جو ہیں وہ اسمبلی کا حصہ بھی رہیں گے. اگرچہ منسٹرز بھی جب اسمبلی میں ووٹ دیتے ہیں تو وہ اسمبلی کا حصہ رہتے ہیں. بالکل. ایک وہ حکومت جس کو اسمبلی جنم دیتی ہے، اور دوسری وہ بلدیاتی حکومت جس کو براہ راست انتخاب کے ذریعے لوگ اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے بلدیاتی اداروں میں منتخب کر کے بھیجتے ہیں. جی ٹھیک ہے. بلدیات و دیہی ترقی اور حکومت بلدیات و دیہی ترقی اور حکومت آزاد کشمیر. تیسری کوئی حکومت نہیں ہے. تیسرے سارے پریشر گروپس ہیں، وہ اپنے مطالبات کر سکتے ہیں، آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے حکومت کی طرف توجہ دلا سکتے ہیں، پریشرز اپنے قائم کر سکتے ہیں، لیکن ود ان دا لمیٹیشنز آف دا لا، پرسکرائبڈ لمیٹیشنز آف دا لا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جو بلدیاتی اداروں کا فیصلہ جس کی طرف آپ نے حوالہ دیا، قانون کا احترام بہر صورت، عدالتی فیصلے بھی ہمارے لیے مقدم. تو وہی رستہ تلاش کرنے کے لیے حکومت کی جو مذاکراتی ٹیم تھی کیبنٹ کی، انہوں نے مذاکراتی عمل تقریباً میرا خیال ہے آلموسٹ پایہ تکمیل تک پہنچ چکا ہے. عید کے بعد مجھے الحمدللہ یقین ہے کہ ہم بلدیاتی اداروں کو اپنے ساتھ لے کر چلیں گے. ان کو جو فنڈز کی فراہمی ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی فنڈ ضروری فراہم کر دیے جائیں گے. اور جہاں تک جو دوسرا ایشو آپ نے بتایا کہ ایم ایل ایس کے حوالے سے، ہاں اب ان کو فنڈز نہیں ملیں گے، جو صورتحال اس وقت ہمیں درپیش ہے، اس کا بھی کوئی آئینی رستہ تلاش کرنے کے بعد ہم پھر اس پر مزید پیش قدمی کریں گے. آئینی راستے سے کیا مراد کو آپ کو نئی قانون سازی کرنی پڑے گی یا ان سے مذاکرات کے مسئلے کو حل کرنا پڑے گا؟ کیا راستہ اختیار کریں؟ جو لیگل ڈیسیجنز ہیں، جو اپیل کریں گے آپ؟ کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں آپ کی، ان کو 2 ہی طریقوں سے آپ ایڈریس کر سکتے ہیں. آپ اپیل میں جا سکتے ہیں، یا پھر آپ جو قانون ساز اسمبلی ہے وہ اپنی قانون سازی کا حق استعمال کر سکتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تقریباً معاملات ابھی یکسو ہو چکے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ یہ معاملہ بھی نہایت خوش اسلوبی سے یہ حل ہو جائے گا، اور عدالتی فیصلوں کا پورا احترام بھی اپنی جگہ موجود رہے گا، اور یہ معاملہ بھی حل ہو جائے گا. اچھا چوئی صاحب، جب پچھلے سال مئی کو ایک تحریک چلی تھی جس کے نتیجے میں آپ کو بجلی جو ہے 3 روپے یونٹ کرنا پڑی، اور پھر جو آٹے کی قیمتیں بھی وہ آدھی کرنا پڑی، تو اس حوالے سے اس وقت حکومت نے 23 ارب روپے کی وفاقی حکومت نے فوری گرانٹ بھی دے دی تھی. تو ابھی 3-4 اس وقت تو بڑے کہہ رہے تھے جو صحافتی پنڈت اور سیاسی پنڈت بھی کہہ رہے تھے یہ بات کہ یہ حکومت تو 4-5 ماہ بعد یہ تو بینک کرپٹ ہو جائے گی، ان کے پاس فنڈز ہی نہیں ہوں گے، کیونکہ اربوں روپے کی اس کے بعد گندم آئی ہے، اور جو بجلی کے آپ نے ریلیف دیا وہ تو وفاقی حکومت سے ریلیٹڈ ہے. تو ابھی 3-4 سمائیاں گزر چکی ہیں، تو یہ حکومت چل کیسے رہی ہے یہ بتائیے ذرا. دیکھیے، آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ یہ عوامی ایکشن کمیٹی کے بھی کچھ نادان دوست اور جو ہمارے جو مہربان ہیں، جو آزاد کشمیر کی جو آپ جن کو کہتے ہیں خود ساختہ جعلی ایلیٹ، ان سب کا یہ خیال تھا کہ دسمبر میں اب چونکہ 1 ٹائم گرانٹ تو ختم ہو گئی، تو اس سال ان کو اپنے وسائل سے اگر یہ
71 ارب کے قریب کا خسارہ برداشت کرنا پڑا. کتنا خسارہ ہے ٹوٹل؟ یہ آلموسٹ 71 ارب کا خسارہ ہے. 71 ارب بقایا جات ڈال کے بجلی اور جو اسٹیٹ ٹریڈنگ ہے, جو آٹے کی قیمت اور انسیڈنٹل چارجز وغیرہ, یہ سارے ملا کے. تو یہ سب نے اسٹیٹمنٹس بھی دیں, اس پر بڑی بڑی پرموس گفتگو بھی فرمائی کہ جی دسمبر سے پہلے یہ حکومت معاشی طور پر تباہی کا شکار ہو جائے گی اور یہ سارا نظام ڈوب جائے گا. آج الحمدللہ 3 کوارٹرز گورنمنٹ کے گزر کے, عید سے قبل تنخواہوں کی مکمل ادائیگی بھی کی گئی. وہ ادارے جو شدید خسارے کا شکار تھے, جن میں ہمارے ترقیاتی ادارہ جات ہیں, ان کو بھی حکومت نے گرانٹس دیں. ہماری یونیورسٹیاں جو ہیں معاشی طور پر تباہی حالی کا شکار تھیں, ہم نے ان کو ریشنلائز کیا, ان کو 1 ارب سے زیادہ گرانٹ دی. اس کے بعد جتنے گورنمنٹ کے پروجیکٹس ہیں ان کو پوری شدت سے ابھی چلایا جا رہا ہے. جو ڈیڈ پروجیکٹس تھے, آپ نے دیکھا رٹھوا ریام, کچھ 400 سے زیادہ ویلاگر آئے جو کچھ برطانیہ سے بیرون ملک سے آئے, انہوں نے فزیکلی آ کے دیکھا کہ وہاں کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. وہ بھی الحمدللہ اسی حکومت کے دور میں شروع ہوا. جو ہمارا دوسرا ڈیڈ پروجیکٹ تھا جو جاگرا پاور ہاؤس کا, وہ بھی تکمیل کے مراحل میں 1 سال میں تقریباً 90% کام اس پہ کیا گیا. اس کے بعد آؤٹ آف اسکول چلڈرن کا 8.25 ارب کا پروجیکٹ تھا, وہ بھی آپ نے دیکھا کہ اب تقریباً وہ بھی فائنل مراحل میں ہے. اس کے بعد میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان کا شکریہ, انہوں نے ایک 3 ارب کا پروجیکٹ بھمبر میں دیا جو میگا پروجیکٹ تھا دانش کا. دوسرا انہوں نے کل وہ خرابی موسم کے باعث نہ آ سکے باغ میں, اور اس کے بعد مظفر آباد میں شونٹر ٹنل کا ایک میگا پروجیکٹ ہے, وہ بھی دینا ہے. تو پورے میگا پروجیکٹ کے ساتھ آزاد کشمیر کا جو ڈیولپمنٹ ہے, جو 28 ارب کا ہمارا بجٹ تھا, جو میں تو اس کو 31 ارب تک اس لیے پڑھتا ہوں کہ مجھے یہ کمٹمنٹ دی گئی تھی کہ 31 ارب اس دفعہ ہوگا, اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم اس کو 31 ارب تک لے جائیں. تو اس حوالے سے جو 3 سرمایوں کے پیسے تھے وہ بھی بر وقت خرچ ہو گئے. ابھی ہمارے پاس 10.5 ارب روپیہ پڑا ہونا چاہیے جو ہم نے آخری 3 ماہ میں خرچ کرنا ہے. اس میں ہم نے جو یہ بجلی کے مسائل ہیں, جو اب گرمیاں آ رہی ہیں, اس کے حوالے سے پلاننگ کر رکھی ہے. پھر ہم نے روڈ انفراسٹرکچرز کو, ہیلتھ ایجوکیشن کو پیسے دینے ہیں. پھر جتنے ہمارے جو میچور لائبلٹیز تھیں مختلف ڈپارٹمنٹس کے, آلموسٹ ہم نے 85% وہ ادا کر دی ہیں. تو حکومت کا نظام ایک لمحے کے لیے نہیں رکا. پچھلی جتنی بیڈ گورننس کے نتیجے میں جتنے ادارے تباہ ہوئے, جتنے خسارے میں گئے, سب ہم نے خسارے سے باہر نکالے. آج الحمدللہ ہمارے میڈیکل کالجز پروفٹ میں چل رہے ہیں. پروفٹ میں چل رہے ہیں؟ یس, تینوں میڈیکل کالجز پروفٹ میں. ہماری یونیورسٹیز جو ہیں وہ سٹیبل ہو رہی ہیں. یہ کہہ رہے تھے یہاں فیزیبل ہی نہیں ہے, یہاں چل ہی نہیں سکیں گے, لیکن آج اللہ کا فضل ہے. گزارش کیا ہے کہ اس حکومت میں شاید صرف ایک چیز کی کمی ہے, اور وہ دوستوں کی محبت ہے کہ وہ مجھے وہ ٹائم ہی فراہم نہیں کرتے کہ ہم نے جتنے کام کیے ہیں, یہ تو آنے والا وقت بتائے گا یا آنے والا انتخاب بتائے گا کہ ہماری کارکردگی کیا تھی. لیکن میں آپ کو اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ 2 ماہ کے عرصے میں گورننس اتنی برق رفتاری سے نہ آزاد کشمیر میں کی گئی, نہ اتنے میگا پروجیکٹس, ڈیڈ پروجیکٹس کو پوری طرح ریوائیو کیا گیا, نہ اتنی شفافیت کے ساتھ جو بجٹ تھا اس کو خرچ کیا گیا. اور یہ جو ہم پر الزام لگاتے تھے کہ جی 3 ماہ یا 4 ماہ سے یہ حکومت نہیں چلے گی, ان کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ الحمدللہ جون تک حکومت جو ہے اپنے جو سارے سائر اخراجات ہیں وہ بھی ادا کرے گی. حکومت نے اپنی آمدنی میں بھی اس کے اوپر کہیں آپ سے علیحدہ بیٹھیں گے کہ 22-25 ارب کا اضافہ ہم نے کیسے کیا, ٹیکس کی چوری کیسے روکی, جو مافیاز تھے ان پر آئینی ہاتھ کس طرح ڈالا. اور یہ جو جتنی چیخ و پکار آپ کو آزاد کشمیر میں سنائی دیتی ہے, یہ وہ انجمن بے روزگار اور کرپٹ افراد پر مشتمل انجمن ہے کہ جنہوں نے 70 سالوں سے لوگوں کا خون چوس کر اپنے جو بیرون ملک جائیدادیں ہیں اور اپنی نکمی آل اولادیں ہیں ان کی بھرتیوں سے لے کر ان کو بیرون ملک جو ہے وہ ان کے ریٹائرمنٹ پروجیکٹس بھی وہ پوری طرح جو ہے وہ ان کی پلاننگ بھی کی ہوئی تھی, ان سب پر جب آئینی گرفت حکومت نے کی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ شور تو آنا تھا, چیخیں تو نکلنی تھی. اور وہ جب تک میں پرائم منسٹر ہوں, آپ یہ یقین رکھیے گا کہ کوئی آپ ایسا دن نہیں سنیں گے کہ حکومت جا رہی ہے, حکومت کے خلاف عدم اعتماد آ رہی ہے. اور یہ جتنے یہ جو آپ نے دیکھا, یہ جو جن کو میں کہتا ہوں کہ 5th کالمسٹ ہیں, یہ جو زرد صحافت کرنے والے ہیں, یہ اپنے قلم اور اپنے چہروں کی سیاہی جو ہیں وہ حروف کی صورت میں بیچتے رہیں گے, چیختے رہیں گے, اپنے حسد کی آگ میں جلتے رہیں گے اور اپنے منطقی انجام تک پہنچ جائیں گے. الحمدللہ تعمیر و ترقی کا سفر اپنی پوری رفتار سے چلے گا. اچھا چوہدری صاحب, ایک کشمیر بینک کا بڑا پرانا ایک قضیہ ہے, اس کا بھی اگر آپ نے اتنے ڈیڈ پروجیکٹس کو ان کو آپ چالو کر رہے ہیں تو یہ ہم کب سنیں گے کہ کشمیر بینک شیڈولڈ ہو گیا ہے, ہم بھی کوئی ادھر اسلام آباد میں کسی اے ٹی ایم میں جائیں کشمیر بینک کی, وہاں سے پیسے نکلوائیں؟ یہ کب شیڈول بینک؟ میرے حصے کی جو ذمہ داری تھی وہ یہ تھی کہ جو کشمیر بینک میں جو
اسٹیٹ بینک رولز کے مطابق جو پریمیم کی کمی تھی وہ تقریباً 3.5 ارب کے قریب تھی. جی سر. وہ انشاءاللہ تعالیٰ 30 جون سے قبل وہ ریکوائرمنٹ پوری کر دوں گا. باقی جو ڈیجیٹلائزیشن تھی کشمیر بینک کی اس کے حوالے سے معاملہ سب جوڈس تھا, وہ ڈیسیجن ہو گیا, وہ جس کمپنی کو وہ کنٹریکٹ ملنا تھا وہ مل گیا. اب وہ اس کمپنی نے اور کشمیر بینک جو چونکہ وہ ایک نیم خود مختار ادارہ ہے اس کی انتظامیہ نے دیکھنا ہے کہ وہ کام کس برق رفتاری سے کرتے ہیں. جو حکومت کے اینڈ پر جو پارٹ تھا وہ انشاءاللہ ہم نے پورا کر دیا, اور مجھے کبھی امید ہے کہ اگلے 6 ماہ سے سال تک کشمیر بینک جو ہے وہ بھی باقی بینکوں کی طرح شیڈول بینک ہو جائے گا. جی ناظرین, آپ نے وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر چودھری انور الحق صاحب کی گفتگو سنی, اس پر اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ نگہبان.